بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ فقہ میں آج ہمارا موضوع ہے کتاب الطہارہ سے متعلق نجاستوں کے بارے میں احکام۔ مسلمان اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الطبع پیدا کیا، اور ہر سلیم الفطرت انسان وہ پاک صاف رہتا ہے اور نجاست کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے۔ ان نجاستوں اور غلاظتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی ہے، جیسے کہ زندگی کے دیگر امور میں انسان کی آزمائش ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کے ساتھ انسان کو آزمایا ہے۔ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترتے ہوئے نجاستوں کی پاکیزگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرتا ہے اور ہر طرح سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو نجاست سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے طبع سلیم مستقذر یعنی گندہ یا ناپسند سمیتی ہو، جس کو انسان اپنے لیے ناپسند خیال کرتا ہو، اور جس کے قریب رہنا یا جس کا جسم پر ہونا انسان انتہائی ناپسند کرتا ہے، اسے مستقذر کہتے ہیں، اور طبع سلیم اس سے نفرت کرتی اور لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اگر کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو لوگ اس کو دھوتے ہیں، جیسے غلاظت اور نجاست کی مختلف اقسام جو بھی ہیں، سارے کے ساری اشیاء سے ہم پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات شریعت مطہرہ کے کلیات و جزئیات، کلیات کہتے ہیں اصولوں کو، اور جزئیات کہتے ہیں مسائل کو، یعنی شریعت کے اصولوں میں اور شریعت کے فروعی مسائل کی روح سے یہ بات معلوم و معروف ہے کہ ہر چیز بنیادی طور پر پاک اور طاہر ہے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ جس کو شریعت نے نجس قرار نہیں دیا اس کو ہم نجس نہیں کہہ سکتے، جس پر شریعت نے نجس کا حکم لگایا ہے ہم اسی کو نجس کہہ سکتے۔ بعض اشیاء اگرچہ ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ان کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے جسم پر یا کپڑے پر ان کا لگے رہنا پسند نہیں کرتا، جیسے آگے مثال کے طور پر بہت سی اشیاء آ جائیں گی۔ ایک مثال کے ساتھ میں اس کی وضاحت کر دوں، جیسے حلال جانوروں کے گوبر اور پیشاب وغیرہ، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کے گوبر اور پیشاب وغیرہ وہ نجس نہیں ہوتے، اس پر ادلہ موجود ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، لیکن انسان ناپسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر کسی جانور کا خون لگا ہو، خواہ وہ جانور حلال ہو یا اس کا گوبر لگا ہو یا اس کا پیشاب لگا ہو، اگرچہ وہ نجس نہیں ہوتا، لیکن من باب النظافہ، نظافت کے انداز میں انسان خود کو صاف رکھتا ہے، لیکن ہم ان کو نجس نہیں کہتے کیونکہ شریعت نے ان کو نجس قرار نہیں دی۔ یہ اگلی بات سے انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ اور انسان اپنی طرف سے کسی چیز پر ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا۔ اگر کسی چیز کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے تو بندوں کو ایک نئے حکم کا پابند ہونا پڑتا ہے، یعنی ہم خام خاص سے اپنی طرف سے کسی چیز پر نجس کا حکم لگا کر لوگوں پر یہ پابندی عائد نہیں کر سکتے، حالانکہ اصل برات ذمہ ہے۔ برات ذمہ یہ انسان کے لیے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہے جب تک شریعت اس کو کوئی حکم نہیں دیتی، خاص طور پر ان امور میں جو بکثرت وقوع پذیر ہوتے ہیں زندگی میں، جن سے ہمارا سامنا ہوتا رہتا ہے، جن سے ہمیں پالا پڑتا رہتا ہے، ان میں شریعت نے احکام صادر کیے ہیں، اور جہاں پر شریعت خاموش ہے وہاں پر رخصت ہے، اور وہاں پر ہم اپنی طرف سے حرام کا یا نجاست کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتے۔ اس لیے جن چیزوں کے نجس اور ناپاک ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، انہیں کوئی شخص اپنی رائے یا غلط استدلال سے نجس اور غلیظ یا پلید قرار نہیں دے سکتا۔ اور جب آپ آگے نجاست کی ساری صورتیں پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو انشاءاللہ پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ نجاستوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ اشیاء ان کو نجس کہا جاتا ہے۔ نجس کا اطلاق عام طور پر ایسی چیز پر ہوتا ہے جو ظاہراً جس کے جسم یا کپڑوں پر یا اپنے رہنے کی جگہ پر لگنے کو انسان ناپسند کرتا ہے اور انسان اس کو دھوتا ہے اور صاف کرتا ہے۔ نجس کا اغلب اطلاق یہی ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک نجاست حکمی ہوتی ہے، یعنی وہ نجاست ظاہری نہیں ہوتی، وہ غیر محسوس ہوتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس قرار دیا، مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا، انما المشرکون نجس، ان کی نجاست وہ ظاہری نہیں ہے،
یعنی یہ نہیں کہ کسی مشرک کے پاس بیٹھو یا کسی کافر سے ہاتھ ملاؤ تو اپنے ہاتھ دھونے پڑیں گے، نہیں، اس سے جسم یا ہاتھ نجس یا ناپاک نہیں ہوتے، وہ ایک عقیدے کی نجاست ہے یا ان کے اعمال کی یا کفر کی غلاظت ہے۔ تو ہماری یہ بحث ظاہری نجاسات کے بارے میں، اور مومن کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا، نہ زندہ نہ مردہ، مسلمان کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو نجس قرار دیا، اور وہ نجاست بھی ان کی عقیدے کی ہے یا عمل کی ہے یا کفر کی ہے، مانوی ہے اور غیر محسوس ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے۔ اور مسلمان ظاہری یا باطنی طور پر ہمیشہ وہ طاہر اور پاک ہی ہوتا ہے۔ باقی نجس کے علاوہ ایک دوسری حالت ہے جسے ہم حدث کی حالت کہتے ہیں۔ حدث کی حالت، حدث کی وہ حالت ہے جس میں انسان پر غسل یا وضو فرض ہوتا ہے۔ حدث کے آگے دو قسمیں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر کیا ہے؟ یعنی بڑی حدث کی حالت یہ ہے کہ جس میں انسان پر غسل فرض ہو، آگے غسل کا بیان آئے گا اور غسل کے فرض ہونے کی ساری صورتیں آ جائیں گی اور کچھ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہیں۔ اور دوسری حدث اصغر، حدث اصغر وہ حالت ہے جس میں انسان پہ وضو فرض ہوتا ہے۔ حدث اصغر اور حدث اکبر کی حالت میں انسان نجس نہیں ہوتا، مسلمان کسی صورت میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، مسلمان کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا، اس لیے کسی کو یا خود کو کسی حالت میں بھی نجس یا ناپاک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ حدث کی حالت ہے۔ حدث اس کا لفظی معنی ہے کہ انسان کی وہ حالت جس میں وہ عبادت کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ایک مسلمان اللہ کے لیے عبادت میں خاص اہتمام کرے، اس لیے اللہ نے بعض امور کی وجہ سے غسل کی فرضیت کا حکم عائد کیا کہ غسل فرض جب ہو جائے، تب جب تک انسان غسل نہ کرے وہ عبادت کے قابل نہیں ہوتا۔ اور بعض امور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وضو کا فرض قرار دیا کہ انسان جب تک وضو نہ کرے وہ نماز کے قابل نہیں ہوتا، تو اسے حدث کی حالت کہتے ہیں۔ حدث کے آگے دو صورتیں، حدث اکبر اور حدث اصغر، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اور حدث کی حالت یہ نجاست کی حالت نہیں ہے، تو مسلمان ہر حالت میں وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ باقی جو ظاہری نجاسات کی تفصیل آپ کے سامنے ہے، اور باطنی نجاسات سے مراد وہ عقیدے کی یا کفر کی نجاست، وہ اللہ نے مشرکوں پر یا کافروں پر یہ حکم عائد کیا انما المشرکون نجس۔ اب ہمارے سامنے جو چیزیں ظاہراً نجس ہیں ان کی تفصیل، یہ متفقہ طور پر جو اشیاء نجس ہیں مصنف نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جن اشیاء کے نجس ہونے میں کچھ اختلاف ہے، بعض اشیاء ہیں ان کے نجس اور غیر نجس ہونے میں، ان کے پاک یا نجس ہونے میں اختلاف ہے، جیسے شراب، یا اسی طرح انسان کی نطفہ اور انسان کی منی اور انسانی خون وغیرہ۔ اس طرح کی بعض اشیاء میں کچھ فقہا کا اختلاف، ان کا بعد میں بیان آئے گا۔ پہلے ان اشیاء کا ذکر آپ پڑھیں گے جن کو متفقہ طور پر فقہا نے عموماً نجس قرار دیا ہے۔ میں سب سے پہلے انسان کا بول و براز ہے، انسان کے فضلات یہ نجس ہیں، اس پر اجماع ہے، اس پر اتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں، ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک بدوی مسجد آیا اور مسجد کی ایک جانب پیشاب کرنے لگا۔ وہ نو مسلم تھا بیچارہ، کوئی نیا نیا آیا، اور وہ بدو تھا، عربوں کے بدو آج بھی مشہور ہیں جن کو عقل و تمیز اور تہذیب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب بھی وہاں پر یہ ایسی بدوؤں کی فضا موجود ہے، جو دور دراز جنگلوں میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے اور اونٹوں کے چرواہے وغیرہ، تو ان کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس واقعے کی پوری تفصیل ایسے ہے کہ وہ بدو جب مسجد میں داخل ہوا عربی، تو کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، نے کہا اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما۔ اس کا آپ سے محبت کے اظہار کا ایک انداز تھا، باقی اس کو پورا شعور یا پورا علم نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے الفاظ نہ بولے، اس نے آپ کے ساتھ بس محبت کا اس انداز میں اظہار کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے الفاظ کو سنا تو فرمایا لقد حجرت واسعا، اے بھائی آپ نے اللہ کی وسیع رحمت کو ہم دونوں پہ کیوں تنگ اور بند کر دیا ہے؟ تو یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ مسجد کے ایک جانب بیٹھا اور پیشاب کرنے لگا، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور کہنے لگے اٹھو اٹھو یہاں سے۔ آپ نے کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، نہ اٹھاؤ، کیونکہ اٹھانے کا نقصان کیا ہوگا کہ مسجد کے ایک سے زیادہ مقامات کو وہ نجس کرے گا، جب اٹھے گا پیشاب کے قطرات ادھر ادھر بکھریں گے، اور اسی طرح اپنے کپڑے بھی آلودہ کرے گا۔ فرمایا کہ اس سے جو غلطی ہے اس پر مزید اس کی غلطی کو منتشر نہ کرو، اور میں اسے پیشاب کر لیں گے۔ اس نے پیشاب کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کچی زمین تھی،
چونکہ وہاں پر اس وقت فرش کا کوئی یہ حساب تو نہیں تھا، فرمایا کہ اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ پانی کا ایک ڈول بہا دیا گیا، اور کچی زمین ویسے بھی بہت جلد وہ ایسی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ نجاستوں کو بہت جلد ختم کر دیتی ہے، اور یہ زمین کی صلاحیت ہمارے لیے اللہ کی خاص رحمت ہے۔ وگرنہ زمین پر جتنی نجاستیں اور جتنی غلاظتیں ہیں، اگر ان کے اثرات باقی رہیں تو انسان کا جینا وہ مشکل ہو جائے، ممکن نہ رہے۔ تو زمین کے اپنے اندر مٹی کے اندر اثرات ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلد نجاسات کو ختم کر دیتی، بدبو کو بھی زائل کر دیتی۔ اگر کچی زمین پر کوئی پیشاب ہو تو پانی بہا دیا جائے تو بعد میں زمین خشک ہو جائے گی اور جگہ صاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر جگہ پکی ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پوری طرح فرش کو دھونا پڑے گا اور وائپر سے نکالنا پڑے گا، اور اچھی طرح نجاست کو اور بدبو کو زائل کرنا پڑے گا۔ پکی زمین پر یا فرش پر ذرا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو جب نبی اسلام نے پانی بہانے کا حکم دیا اور پاک کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ پیشاب نجس ہوتا ہے، اور اس پر اتفاق ہے، اس پر اور کئی ادلہ موجود ہیں۔ اسی طرح انسان کا پاخانہ، یہ بھی فضلات انسان کے بالاجماع نجس ہے، اور نبی اسلام نے اس وجہ سے جوتے کو رگڑنے کا اور دھونے کا اور جسم کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ ان میں سے بعض احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اذا واطی احدکم بنعلہ الاذى فإن التراب له طہور، جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے سے کسی نجاست کو یا پخانے کو روند ڈالے، جب مسجد میں آئے تو رستے اتنے صاف نہیں ہوتے تھے، اور بہت اکثر لوگوں کو وہاں پر تہذیب نہیں تھی۔ کئی لوگوں کو جو یعنی کئی کفار بھی اس معاشرے میں تھے، منافق بھی تھے، اور کئی بدو ٹائپ بھی لوگ تھے، تو اس طرح کی اشیاء وہ رستے میں ہوتی۔ تو فرمایا اگر اپنے جوتے سے کوئی نجاست کو رون ڈالے تو مٹی سے رگڑ دے، جوتا پاک ہو جائے گا۔ جوتا مٹی کے رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ جوتے کے نیچے کوئی ڈیزائننگ وغیرہ نہ ہو۔ جوتا اگر پلین ہو، اور اس وقت جوتے پلین ہی ہوتے تھے، اس وقت کوئی ایسی جدید معاملات نہیں تھے جیسے ہمارے یہاں جوتوں کے نیچے ڈیزائننگ یا اس طرح کے بنی ہوتی ہیں اشیاء، تو جوتے پلین کو اگر رگڑ دیں زمین پر تو جوتا صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی ہے، دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اذا واطی الاذى بخفیہ فطہورهما التراب، اگر کوئی کسی کے موضوع پر کوئی غلاظت یا نجاست لگ جائے تو مٹی پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو نجس ہے، اب یہ وہ نجاسات ہیں جو انسان کے اپنے جسم سے متعلق ہے۔ مزی، مزی سے مراد وہ پانی ہے جو شہوت کی وجہ سے یا اپنی بیوی کے ساتھ اس کے قریب انسان ہوتا ہے یا شہوت میں ہوتا ہے تو پانی کی جو معمولی سے قطرات خارج ہوتے ہیں، جن کے خارج ہونے کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، اور ان کے خارج ہونے پر کسی لذت کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ کیفیت مردوں اور دونوں میں ہے کہ ایسا پانی سے خارج ہوتا ہے شہوت کی شدت سے یا شہوت کی کثرت سے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور ہر ایک میں ہوتا ہے۔ یہ اسے مزی کہتے ہیں، اور یہ بالاتفاق نجس ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی، یعنی بعض لوگوں میں اس کی کثرت ہوتی ہے۔ تو سری فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھنے میں مجھے حیا رکاوٹ تھی، کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ میرے عقد میں تھی، اس لیے میں حیا محسوس کرتا تھا براہ راست آپ سے پوچھنے میں۔ تو میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا، اپنے دوست سے، اور ایک دوسری بات میں ہے کہ میں نے عمار بن یاسر سے کہا، تو دونوں سے علی نے کہا، عمار بن یاسر سے اور مقداد بن اسود سے۔ انہوں نے علی کے لیے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ذکر کو، اپنے عضو کو دھو لو اور وضو کر لو، کہ اگر شہوت کی کثرت سے اس طرح کے خطرات خارج ہوں تو عضو کو دھونا ہوتا ہے، اور کپڑے پر اگر قطرات نظر آئیں تو کپڑا بھی دھویا جاتا ہے، لیکن اگر کپڑے پر محسوس نہ ہو تو چھینٹے مارنا کفایت کرتا ہے۔ اگر قطرات محسوس ہو انسان دھو لے، اب صورت دیگر چھینٹے مار لے، اور وضو اس سے کرنا پڑتا ہے، اگر پہلے وضو تھا تو نقض وضو ہو جاتا ہے۔ اسے مزی کہتے ہیں۔ مزی کے ساتھ دوسرا ایک جو انسانی فضلات سے جس کا تعلق ہے، یہ ہے ودی۔ ودی سے مراد وہ لیزر پانی جو پیشاب کے بعد، یہ بعض مردوں میں اس طرح کا عرضہ ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت سے پیشاب کے بعد کچھ لیزدار سے قطرات خارج ہوتے ہیں، بلی جماع اس کو نجس قرار دیا گیا ہے، سب علماء کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ مزی کی طرح ہی سبیلین سے یعنی ایک عضو سے خارج ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ مزی اور ودی نجس ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں منی نکلنے پر غسل فرض ہے، اور مزی اور ودی کے ظہور پر یعنی ان کے ظاہر ہونے پر وضو لازم ہے، کہ آدمی اپنا ذکر اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے۔ یہ ابن عباس کا یہ قول موجود۔
اس کے علاوہ ایک اور جو بعض مسائل ہوتے ہیں خاص طور پہ خواتین میں، بعض امراض سے، لیکوریا وغیرہ سے کچھ پانی وغیرہ خارج ہوتا ہے، ان کے نجس ہونے کی واضح کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن محتاط موقف یہی ہے کہ ان کو دھو کے رکھا جائے اور کپڑے کو صاف رکھا جائے ممکنہ حد تک۔ جیسے عورت میں استحاضہ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ حیض کے علاوہ اگر خون کا ایسے اخراج ہوتا رہتا ہے بعض خواتین میں، تو شریعت نے اس کو ممکنہ طور پر صاف رہنے کی تلقین کی ہے، لیکن اگر مرض زیادہ ہو تو پھر معافی ہے، اور چھینٹے مار لے کپڑے پر اور نماز پڑھ لے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اور شریعت میں آسانی ہے اور تنگی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے امور میں بس انسان نظافت کا اور صفائی کا خیال رکھے اور محتاط ہو کر چلے، باقی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح مرد کی انسان کے پہلے فضلات سے فارغ ہو جائیں، ان میں سے ایک ہے حیض کا خون۔ دم حیض یہ عورت میں یہ بالاتفاق نجس ہے۔ دم حیض اور دم نفاس بھی دم حیض کے حکم میں، یعنی وہ خون جو رحم کے فضلات کی جو خارج ہوتے ہیں وہ نجس ہے، اور دم نفاس بھی رحم سے ہی فضلات باہر خارج ہوتے ہیں، تو ان کو بالاتفاق نجس کہا گیا ہے، اور اس پر یہ دلائل ہیں۔ دختر ابو بکر اسما بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیض، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو دم حیض لگ جائے، فلتقرص، ایسے پہلے اسے پانی ڈال کر ملے، ثم لتنضح پھر پانی سے دھو ڈالے، کیونکہ اس وقت صابن وغیرہ نہیں تھا تو عورتیں ایسے ہی مل کے دھو لیتی تھی۔ نجاستوں کو پاک کرنے میں صابن یا صرف کا استعمال یا کسی منظفات کا جدید جو ہمارے پاس ہے ان کا استعمال لازم نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ ان سے پھر نجاست اچھی طرح صاف بھی ہو جاتی ہے اور نشانات بھی اکثر ختم ہو جاتے ہیں اور بدبو بھی زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ سہولت نہ ہو اور ویسے پانی سے اچھی طرح مل کر دھو لے تو انشاءاللہ کفایت کرتا ہے، کیونکہ اس دور میں لوگ پانی سے ہی دھویا کرتے تھے، اور میں اچھی طرح پانی سے مل کر دھو لے اور پھر پانی سے اچھی طرح صاف کر لے، ثم لتصلی فی، پھر اس میں نماز پڑھ لے، تو آپ نے مل کر دھونے کا حکم دیا، یہ اس کے نجس ہونے کی علامت ہے۔ یہ نجاسات ہیں جو انسان سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر نجاسات میں کتا وہ خود نجس ہے، اور کتے کے تمام اجزاء وغیرہ، اس کا لعاب، اس کا خون، اس کا گوشت سب نجس ہے، کیونکہ خود کتا نجس ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرکه ثم لیغسل 7 مرات، کہ جب تم میں سے کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے بہا دے، اگر اس میں کھانے پینے کی چیز ہے اس کو بہانا لازم ہے، کیونکہ وہ چیز نجس ہو گئی ہے، اور پھر برتن کو 7 مرتبہ دھو لے۔ کتے کی نجاست اور اس کی یعنی اس کے لعاب وغیرہ کی سنگین، اس حد تک یہ سنگین نجاست ہے کہ اس کو آپ نے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، اور ایک مرتبہ فرمایا مٹی سے اس کو مل کر دھو، یہاں پر ذکر نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے مٹی سے رگڑ کر مٹی سے ملنے کا حکم دیا، کیونکہ مٹی ہر طرح کی نجاستوں کو ایسے صاف کرتی ہے کہ صابن بھی ایسے صاف نہیں کرتا، مٹی میں نجاستوں کو صاف کرنے کی انتہائی صلاحیت ہے، تو مٹی سے فرمایا ایک دفعہ رگڑ کے دو اور 7 مرتبہ ویسے دھو لو۔ کسی بھی نجاست کو اس قدر شدت سے دھونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ غالباً کتے کے نجاست کو اس شدت کے ساتھ دھونے کے حکم میں یہ بھی حکمت ہے کہ میڈیکلی اس کا لعاب یا اس کے اجزاء میں کچھ امراض بھی ہوتے ہیں، امراض ہوتے ہیں یا انسان کو اس کے لعاب سے امراض لگ سکتے ہیں، نقصان دہ انسان کے لیے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے اس قدر شدت سے دھونے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے جمہور کا موقف تو یہی ہے کہ کتا نجس ہے۔ مالکیہ کا موقف ہے، امام مالک کے اور ان کے ہم نواؤں کا، کہتے ہیں کہ کتے کے منہ ڈالے برتن کو دھونے کا حکم اس کے نجس ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے لعاب کے خطرناک ہونے کی وجہ سے، اس کے جراثیم انسان کو امراض میں مبتلا کر سکتے ہیں، انسان کو اس سے مرض لگ سکتا ہے، تو مرض کی وجہ سے یا مرض لگنے کے خدشے کی وجہ سے اور ان میں کچھ جرثوموں کی خطرناکی کی وجہ سے شریعت نے 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا۔ یہ مالکیہ کا موقف ہے، لیکن یہ راج موقف جمہور کا ہے کہ جب اتنی شدت سے دھونے کا حکم دیا گیا تو اس سے امراض لگنے کا خدشہ بھی ہے اور وہ نجس بھی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ کہ ان لوگوں کا کیا حکم ہے جو کتے پالتے ہیں۔ کتا گھر میں رکھنا یا کتا شوقیہ پالنا یہ حرام ہے اور انتہائی خسارے کا عمل ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جواز کے بغیر کتا پالے، جواز کی صورت میں ذکر کر دوں گا،
جو بغیر جواز کے کتا رکھتا ہے شوقیہ، اس کے اجر سے ہر روز 2 قرات کمی ہوتی ہے، 2 قرات کمی ہوتی ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر، یعنی مائنس ہوتا ہے روزانہ اجر، پتہ نہیں اتنا پلس ہوتا ہے کہ نہیں جتنا مائنس ہو جاتا ہے، جس قدر اس کے اجر سے خسارہ اور کمی ہوتی ہے۔ باقی جو جواز کی صورتیں ہیں، وہ شکاری کتا رکھا جا سکتا ہے شکار کے لیے، وہ خاص جنس ہوتی ہے کتوں کی، خاص جنس ہوتی ہے، اور وہ کتے صاف رہتے ہیں، اور ویسے بھی وہ نجاست نہیں پھیلاتے ہیں، نہ کسی برتن کے پاس آتے ہیں، وہ تربیت یافتہ یا ٹریننگ یافتہ کتے ہوتے ہیں، وہ صرف شکار کے لیے، اور شکاری کتے آج کل رکھنے کا عام طور پہ عام لوگوں میں ماحول نہیں، شاید دیہاتوں میں کوئی لوگ شکار کے لیے کتے پالتے ہو۔ اس کے علاوہ باہر اس کے علاوہ گھر میں کتا رکھنے کا کوئی جواز نہیں، باہر کھیتوں میں فصل کی حفاظت کے لیے، یا باہر اگر کسی نے حویلی بنائی ہو تو جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، باقی گھر کی حفاظت کے لیے کتا نہیں رکھا جا سکتا، اور اسی طرح گھر میں شوقیہ کتا نہیں پالا جا سکتا، انتہائی گناہ کا عمل ہے، ایسے جانور کے گھر میں ہونے سے رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، اور اجر کتنا کم ہو جاتا ہے اور کتنا نقصان ہوتا ہے انسان کو، وہ بھی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور پھر کتا جس چیز میں منہ ڈالے گا وہ نجس ہو جائے گی اور ناپاک ہو جائے گی، اور اتنی شدت سے شریعت نے اس کو دھونے کا حکم دیا۔ مغربیت اور یورپ کا ماحول مسلمانوں پہ بہت غالب آ رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے پناہ دے، تو ہمیں اس شعور کو پھیلانا چاہیے کہ ہماری شریعت میں کتے کو کس قدر نجس قرار دیا گیا، اور کس قدر اس کے لعاب وغیرہ کو صحت کے لیے اور مرض کے طور پر خطرناک قرار دیا گیا۔ اسی طرح جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جو حرام جانور ہیں، جیسے گدھا ہے، کتا ہے، اور دیگر جو بھی جانور ہیں سارے کے سارے جو حرام ہے، جن کا گوشت کھانا حلال نہیں، ان کے بول و براز وغیرہ، ان کی لید اور گوبر وغیرہ، ان کے پیشاب وغیرہ، وہ سب نجس ہوتے ہیں، ان کا خون، ان کا لعاب سب نجس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا میں 3 ڈھیلے لے کے آؤ، ڈھیلے وہ جن سے آپ باہر نجاست سے پاکیزگی حاصل کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، تو پانی کئی دفعہ میسر نہ ہوتا تو آپ پھر ڈھیلے یا مٹی کے یا پتھر وغیرہ استعمال کرتے۔ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے 2 مٹی کے ڈھیلے ملے، لیکن تیسرا ڈھونڈا لیکن نہ ملا، تو میں گدھے کی لید لے آیا، آپ نے ڈھیلے لے لیا اور آپ نے لید کو پھینک دیا اور فرمایا ہاذا رکسن، یہ تو خود نجس ہے۔ تو گدھے کی وہ لید ایسے یعنی خشک حالت میں تھی اور یعنی سخت تھی، تو آپ نے اس کو نہیں لیا، اور آپ فرمایا یہ خود نجس ہے، اس سے کیا استنجا ہوگا۔ تو اور یہ اور احادیث بھی ہیں جن میں واضح ہے کہ جو بھی حرام جانور ہیں ان کے گوبر اور پیشاب وغیرہ وہ نجس ہوتے ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے اس حدیث میں، اس کی مصنف نے وضاحت کی ہاذا رکسن، لفظ رکسن میں را کے نیچے زیر اور کاف ساکن ہے، رکسن کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ رجسن کی ایک لغت یعنی اسی کا تلفظ ہے، رجسن نجس کو کہتے ہیں، اور اسی میں رکسن اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کی ایک روایت میں رجسن کا لفظ آیا، ہاذا رجسن آپ نے فرمایا، جس کا معنی نجس اور پلید ہونے کے ہیں۔ بقول علامہ خطابی وغیرہ رکسن سے مراد رجی یعنی گوبر ہے، جو حالت طہارت سے حالت نجاست میں بدل جاتا ہے۔ راجی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو حالت طعام سے بعد از ہضم گوبر بن جائے، یعنی حرام جانور کا، اس کو رجسن یا رکسن نجس کہہ دیتے ہیں۔ تو جو بھی حرام جانور ہیں ان کے گوبر پیشاب وغیرہ وہ نجس ہوتے ہیں۔ اسی طرح مردار، مردار سے مراد ہر وہ جانور جو اپنی طبی موت مر جائے، اگر تو حرام جانور ہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کا گوبر اور اس کا پیشاب اور اس کے فضلات، اس کا خون وغیرہ وہ سب نجس ہی ہے، لیکن اگر حلال جانور بغیر ذبح کیے اپنی طبی موت مر جائے، حلال جانور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اپنی طبی موت مر گیا، تو مرنے کے بعد اس کا جو بھی فضلات یا اس کا خون وغیرہ وہ نجس ہوتا ہے، اس کا خون یا اس کا گوشت وغیرہ وہ نجس ہو جاتا ہے، یعنی حرام بھی ہے، اور اگر کپڑے کو لگے گا اس کا خون وغیرہ تو کپڑے کو دھونا پڑے گا، جو جانور شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے دم مسفوح وہ بھی حرام ہے، جو گوشت میں رہ جاتا ہے خون ہلکا پھلکا وہ حرام اور نجس نہیں ہوتا، لیکن جو دم بہہ جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو جب جانور اپنی طبی موت مر جائے، وہ جانور جو اپنی موت مر گیا ہو یعنی حلال جانور بغیر ذبح کیے،
اسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا ذبح الاحاب فقط طاہرا، کہ جانور کا چمڑا فرمایا جب اس کو رنگ لیا جائے تب پاک ہوتا ہے، مراد ہے کہ رنگنے سے پہلے وہ نجس ہے۔ جانور کا چمڑا جو اس کی کھال ہم اس کے جسم سے اتارتے ہیں، احاب کہتے ہیں وہ چمڑا جس کو جسم سے اتارا گیا ہو، جب تک اس کو رنگا نہیں جاتا۔ رنگنے کا عمل وہ اس کو مسالے وغیرہ لگا کر یا نمک لگا کر رنگتے ہیں، اور پھر اس کو خشک کیا جاتا ہے، اور خشک ہونے کے بعد وہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردار کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ مردار نجس ہے۔ احاب مطلق کھال کو کہتے ہیں، یا اس چمڑے کو جو رنگا نہ گیا ہو۔ چمڑا جو بھی ہو، وہ حلال شدہ جانور کا ہو یا مردہ جانور کا ہو، وہ تبھی استعمال کے قابل ہوتا ہے جب اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، یعنی اس کے اوپر رطوبتیں ہوتی ہیں، چربی ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر مردہ جانور کا پھر تو نجس ہے۔ اور حلال جانور کا بھی تب تک قابل استعمال نہیں ہوتا جب اس کو ذبح کیا گیا ہو، جب تک اس کو رنگ نہ لیا جائے۔ اس پر نمک لگایا جاتا ہے، مسالے لگاتے ہیں، خشک کرتے ہیں، اس سے بدبو وغیرہ کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اور قدیم دور میں تو لیدر بہت استعمال کرتے تھے، اس کی وہ مسلے بنا لیتے تھے، اپنے کپڑے بنا لیتے تھے، اور جوتے عام طور پہ لیدر کے بناتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ مصنوعات عام طور پہ فیکٹریوں میں تیار ہوتی ہیں، قدیم زمانے میں لوگ گھروں میں ہی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں اس کی بنا لیتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت نضر بن شبیر رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ رنگ دیے جانے سے پہلے، یعنی دباغت کا رنگنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی پینٹ وغیرہ اس کو کرنا ہے، رنگنے کا مطلب مسالے اور نمک وغیرہ لگا کر کھال کو خشک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس عمل سے پہلے چمڑے کو احاب کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسے احاب نے بلکہ شن اور کربا کہتے ہیں۔ شن اور کربا مشکیزوں کو کہتے ہیں۔ صاحب سیاح یہ لغت کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں احاب اس چمڑے کو کہتے ہیں جسے رنگا نہ گیا ہو۔ تو خیر، جب تک چمڑے کو جو جانوروں کا اتارا گیا ہے وہ ذبح کے بعد ہو یا کسی مردہ کا چمڑا اتار کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کون سے جانوروں کے چمڑے حلال ہیں اور کن کے چمڑے حلال نہیں ہیں۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ جو حلال جانور ہے نا، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ان کے چمڑوں کا استعمال، ان کے لیدر کا استعمال جائز ہے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے، ان کے لیدر کا استعمال جائز ہے، ان کے چمڑے پہ استعمال کر سکتے ہیں، خشک کر کے، صاف کر کے۔ اور اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ حلال جانور جب اپنی طبی موت مر جائے، حلال جانور جب اپنی طبی موت مر، جیسے بکری مر جائے یا اونٹ یا گائے مر جائے، تو مرنے کے بعد اس کا چمڑا اتارا جا سکتا ہے، اور چمڑے اتارنے کے بعد اس کو رنگا جا سکتا ہے۔ البتہ حرام جانوروں کے چمڑے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ حرام جانوروں سے چمڑے سے مراد گدھے کا چمڑا ہے، یا شیر کا، یا چیتے کا، یا دیگر جو بھی حرام جانور ہیں، ان کے چمڑے کیا وہ، ان کے لیدر وہ قابل استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے چھڑ جاتا ہے کہ کئی یورپ سے یا مغرب سے ایسی جیکٹیں آتی ہیں، جیکٹ جو لوگ پہنتے ہیں وہ کئی کہتے ہیں شیر کی کھال کی بنی ہے، یا چیتے کی کھال کی بنی ہے، یا گدھے کی کھال کی بنی ہے۔ گدھے کی کھال بھی کہتے ہیں وہ عام جانوروں کی کھال سے بہت مضبوط ہوتی ہے یا بہت ٹائٹ ہوتی ہے، اور وہ جلدی پھٹتی نہیں۔ تو ان جانوروں کی کھال سے بننے والی مصنوعات کا کیا حکم ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے یہاں پر اس حدیث میں ہر چمڑے کو دباغت کے بعد اس کے استعمال کو جائز قرار دیا، یعنی رنگنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد۔ جب حلال جانور مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، وہ بھی تو حرام ہو جاتا ہے۔ تو حرام جانوروں کے چمڑے بھی جب رنگ لیے جائیں، ان سے بدبو ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے چیتے کی کھالوں کو پہننے سے اور ان پر بیٹھنے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جو شاہان عجم تھے یا جو بڑے امیر لوگ تھے، وہ ازراہ تکبر نیچے شیر کی کھال بچھا کر بیٹھا کرتے تھے۔ دربار لگتے تھے بڑے بڑے، جو بڑے بڑے رئیس ہوتے تھے یا حکمران ہوتے تھے، وہ تکبر کے طور پر جو اجمی لوگ تھے وہ شیر کی کھالیں پہنتے بھی تھے، شیر کی کھالیں نیچے بچھاتے تھے، یا اپنے گھوڑے کے اوپر بطور زین کے رکھ کر ان کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ تو تکبر کے طور پر شریعت نے ان سے منع کیا۔ لیکن چونکہ آج ہمارے ہاں جو جیکٹیں وغیرہ آتی ہیں، ہمیں نہیں ان کا علم ہوتا کہ وہ شیر کی ہے، چیتے کی ہے، گدھے کی ہے، یا کسی حلال جانور کی ہے، اور سب کو ایک جیسی کر کے ہی وہ استعمال کے قابل بناتی، یعنی کوئی کھال پر شیر وغیرہ کے بال نہیں ہوتے۔ تو تکبر کے طور پر ایسی اشیاء کا استعمال حرام ہے۔ باقی ان کو ہم نجس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی اسلام نے عموماً ہر چمڑے کو رنگنے کے بعد قابل استعمال قرار دیا، سوائے خنزیر کے
خنزیر جو سور ہے اس کی کھال اور اس کا جسم وہ سب نجس ہے، اس کے جسم کا کوئی جز کسی صورت میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو قرآن کریم نے واضح نجس قرار دیا، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ خنزیر نجس ہے، نجس العین ہے، اس میں قطعا اجازت نہیں۔ باقی کے کھالوں کی علماء نے کہ ایک طبقے نے اجازت دی اور یہی راجح قول ہے۔ یہاں پر مصنف نے مردار کے بارے میں ایک اور بات کہی ہے کہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کا کوئی جانور ہوتا تو کئی ظالم ایسے کرتے کہ اس کا گوشت کھانے کے لیے اس کے جسم کا کوئی عضو کاٹ لیتے، ٹانگ کاٹ لیتے مثال کے طور پر، تاکہ تازہ گوشت کھانے کو ملے، کیونکہ اس وقت فریجیں تو نہیں تھی اسٹور کرنے کے لیے، تو گوشت بہت جلد باسی ہو جاتا تھا۔ تو آج ایک ٹانگ کھا لی، اس کو روسٹ کر کے کھا لیا، اور 2 3 دن بعد جانور زندہ رہتا ہے، کچھ دن نکال ہی جاتا ہے، اس کو پٹی وغیرہ کر لی، وہ زندہ ہے، تو 2 4 دن بعد اگلی ٹانگ کاٹ لی، ایسا ایسا اس طرح وہ جانور کو کھاتے تھے۔ یہ کئی ظالم جاہلیت میں ایسا بھی کرتے تھے۔ اور اگر ظلم کی نہ بھی صورت ہو، مثال کے طور پر حادثے میں کسی جانور کی ٹانگ کٹ جائے، حادثے میں کسی جانور کی ٹانگ کٹ جائے یا کوئی جسم کا حصہ کٹ جائے، جانور نہ مرے، تو وہ جو بغیر شرعی طور پر ذبح کیے جسم سے کٹنے والا یا کاٹے جانے والا حصہ وہ حرام اور نجس ہوتا ہے، اور وہ گوشت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ زندہ جانور کا اگر کوئی حصہ کاٹ لیا جائے یا کسی حادثے میں خود کٹ جائے تو وہ بھی مردار ہوتا ہے، یعنی حرام ہوتا ہے۔ جیسے ابو واقد لیسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے، اس دور میں یہاں کے کچھ لوگ تنبوں کی چکیاں یا اونٹوں کے کوہان کاٹ لیا کرتے تھے، یعنی کھانے کے لیے۔ کئی ظالم ایسا بھی کرتے، جانوروں کو تڑپاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں وہ یعنی کاٹ کر کھا لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میتہ، اگر زندہ جانور کا کسی نے کوئی حصہ کاٹا، زندہ جانور کا اگر کسی نے کوئی عضو کاٹا تو وہ مردار ہوگا، یعنی اس کا کھانا حرام ہوگا۔ تو اگر جانور کسی حادثے میں اگر اس کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا، یہی شرعی حکم۔ اب مردہ عام طور پہ نجس ہوتا ہے، اور مردار کی نجاست کے عموم سے مصنف نے کچھ چیزوں کو مستثنا قرار دیا دلیل کے ساتھ۔ مردار کی نجاست کے عموم سے مندرجہ ذیل اشیاء مستثنا ہے، یعنی ان پر نجاست کا حکم نہیں لگتا۔ ان میں سے ہم نے کہا کہ اگر جانور مردہ ہو جائے وہ نجس ہو جاتا ہے، حلال جانور مردہ ہو جائے تو اس کا خون وغیرہ یا اس کا جسم نجس ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا، نہ زندہ نہ مرنے کے بعد۔ مسلمان آدمی موت سے بھی نجس نہیں ہوتا، اس پر ادلہ موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مجھے راستے میں ملے، جبکہ میں جنابت میں تھا۔ ابو ہریرہ آپ ان کے پاس آ کر بیٹھے گئے، ابو ہریرہ کے پاس، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پر غسل فرض تھا، میں جنبی تھا، تو میں نے آپ کے پاس بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اس حالت میں، تو میں جلدی سے وہاں سے نکلا اور میں غسل کر کے آیا۔ پوچھا، فرمایا آپ نے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنبی تھا تو بغیر طہارت کے بغیر غسل کے آپ کے پاس بیٹھنا مجھے مناسب نہ لگا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، کہ آپ نے تعجب کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ ایک کلمہ تعجب ہے، تعجب کے موقع پر ایسے بولتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مسلمان تو یعنی پلید نہیں ہوتا، تو کسی حالت میں بھی مسلمان پلید اور نجس نہیں ہوتا، اس لیے مسلمان کو غسل کے وجوب کی حالت میں بھی نجس نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بس ایک حالت ہے انسان پر جس میں انسان عبادت کے قابل نہیں ہوتا، یعنی نماز کے قابل نہیں ہوتا، غسل کر لے اور نماز کے قابل ہو جاتا ہے، باقی اس کے اعضاء میں کوئی نجاست نہیں ہوتی، مسلمان کے اعضاء کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتے۔ اسی سے استدلال ہے کہ موت آنے سے صفت ایمان معدوم نہیں ہوتی، کیونکہ مرنے کے بعد بھی انسان مسلمان اور مومن ہی رہتا ہے، لہذا جب ایمان باقی ہے تو مرنے والا آدمی وہ نجس نہیں ہے، اس کے اندر ایمان باقی ہے۔ بلکہ اس پر ایک الگ سے خاص روایت بھی ہے، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تنجسوا موتاکم فإن المسلم لا ينجس حیا ولا میتا، اور میں اپنے مردوں کو نجس نہ سمجھا کرو، مسلمان نہ زندہ اور نہ مردہ کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ، جب تم اپنی میت کو غسل دو تم پر غسل لازم نہیں ہوتا، میت کو غسل دینے سے غسل دینے والے پر غسل کرنا لازم نہیں ہوتا۔ فإن میتکم لیس بنجس، فرمایا تمہاری میت وہ نجس نہیں ہوتی۔ فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، اگر مناسب سمجھو اپنے ہاتھ دھو لو،
ہاں اگر کپڑوں پر یا جسم پر سمیتے ہو کہ ایسے پانی کے چھینٹے پڑے ہیں، اپنی نظافت کے لیے غسل کرنا ہے تو کر لو، مگر نہ میت کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلمان کے بال یا دیگر اجزاء جو اس کے جسم سے الگ، وہ بھی نجس نہیں ہوتے۔ چنانچہ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اسلام کے بارے میں، آپ نے حج کیا جب جمرہ عقبہ کی رمی کی، یعنی جمرہ عقبہ کو، وہ بڑا جو جمرہ ہے اس کو جب آپ نے کینکر مارے، رمی کینکر مارنے کو کہتے ہیں حج کے موقع پر، اور قربانی کرنے کے بعد آپ نے اپنے بال منڈوائے، تو آپ نے بال موننے والے کے طرف اپنی دائیں جانب کی، آپ نے پہلے دائیں جانب سر کی اس کی طرف کی تاکہ دائیں جانب سے آغاز کرے، اور ہر کام میں دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے۔ تو اس نے آپ کے بال مونڈے، تو آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور وہ بال انہیں دے دیے۔ پھر آپ نے اس کی جانب اپنا بایاں رخ کیا اور فرمایا کہ یہاں کے بال بھی صاف کر دو۔ اس نے بال مونڈ دیے، آپ نے وہ بال بھی ابو طلحہ کو دے دی۔ آپ کے بال لمبے تھے، حج کے موقع پر آپ نے سر منڈوایا تھا، اور آپ نے فرمایا ایک سم ہو بین الناس، فرمایا یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو بطور تبرک کے لوگ اپنے آپ کے بالوں کے، آپ کے ناخنوں سے وہ تبرک حاصل کرتے تھے۔ اور تبرکات کے بارے میں کل ہم نے کچھ اظہار خیال کیا تھا، وہ نبی السلام کی ذات تک ہی محدود اور خاص، اور عام لوگوں میں تبرکات کا کوئی سلسلہ یا کوئی تصور نہیں۔ بہرحال مسلمان کے کوئی اجزاء بھی نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد وہ نجس نہیں ہوتے، بحث کا خلاصہ ہے۔ باقی مردار سے مزید کچھ چیزیں مستثنا ہیں جن کو نجس نہیں کہا جاتا، یہ بحث انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے جب آپ کا دوبارہ لیکچر کا اس کو پورا کریں گے۔ میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بعض طلبہ بہت لیٹ آتے ہیں، ابھی کچھ آ رہے ہیں طلبہ ایک ایک کر کے۔ کوشش کریں شروع سبق سے آپ ساتھ شریک ہوا کریں تاکہ آپ بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا سکیں، اور ریکارڈنگ سن لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دے، اور تحصیل علم میں آپ کو اللہ مزید مخلص بنا دے اور زیادہ وقت دینے کی توفیق۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔